تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت کریمہ کی مفسرین نے دو توجیہیں بیان فرمائی ہے۔ ایک عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے اس میں جو لفظ رحمت ہے اس کو مفعول لہو قرار دیا گیا ہے، اور ایک توجیہ میں اس کو حال قرار دیا گیا ہے۔ ایک قانون کی زبان ہے لیکن اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لفظ رحمتن کو اگر مفعول لہو بنائیں گے تو معنی یہ ہوں گے اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت فرمانے کے لیے۔ وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، آپ کے بھیجنے کا سبب یہی ہے کہ ہم سارے جہانوں پر رحمت کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم سارے جہانوں پر رحمت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ہم نے اس رحمت کا سبب اور ذریعہ قرار دیا ہے۔ رحمتن للعالمین میں لفظ رحمتن مفعول لہو ہو تو معنی ہوں گے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ ہم سارے جہانوں پر رحمت فرمائیں، مہربانی فرمائیں۔ یعنی مہربانی کرنے والا رب تبارک و تعالیٰ ہے، بھیجنے والا بھی رب ہے۔ فرما رہا ہم نے آپ کو اسی لیے بھیجا ہے اے حبیب تاکہ آپ کی نسبت سے، آپ کی بدولت، آپ کے تصدق میں سارے جہانوں پر ہم مہربانی فرمائیں۔ تو رحمتن اگر مفعول لہو ہو تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف معنی کا التفات ہوگا، معنی کی نسبت ہوگی، یعنی ہم تمام جہانوں پر رحمت کرنے کی خاطر ہی آپ کو بھیجے ہیں۔ یعنی آپ کو ہم نے اپنی رحمتوں کا سبب اور ذریعہ قرار دیا ہے۔ سب پر ہم مہربانی کریں گے، سارے عالموں پر ہم مہربانی فرمائیں گے، مگر اے حبیب یہ مہربانی ہوگی کیسے؟ آپ کے سبب سے ہوگی، آپ کی بدولت ہوگی۔ ہماری ہر رحمت و نعمت کا سبب، واسطہ، وسیلہ، ذریعہ آپ کی ذات ہوں گی۔ جیسے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں اور ان کی بھی مدد کرتے ہیں، یعنی دنیا کے طلبگاروں کی بھی جھولیاں بھرتے ہیں اور آخرت کی طلب میں رہنے والوں کی بھی مرادیں پوری کرتے ہیں، انہیں بھی دیتے ہیں اور انہیں بھی دیتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ من عطاء ربک، آپ کے رب کی عطا سے دیتے ہیں، ہم اپنی بارگاہ سے دیتے ہیں نہیں فرمایا، فرمایا ہم آپ کے رب کی عطا سے انہیں بھی دیتے ہیں اور انہیں بھی دیتے ہیں۔ تو دینے والا خود ہی فرما رہا ہے کہ اے حبیب ہم آپ کے رب کی عطا سے ان کی اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہم جس کو جو بھی دیتے ہیں حبیب، آپ کی بارگاہ میں جو ان کی نسبتیں ہیں، خواہ وہ امت آپ کی وہ ہو کہ جس نے آپ کا کلمہ قبول کیا ہو، یا وہ امت ہو کہ جس تک آپ کا پیغام پہنچا ہو ابھی قبول نہیں کیا ہے، خواہ وہ امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو، یعنی امت مسلمہ ہو یا عام مخلوق ہو، ہم ان کو اور ان کو دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ من عطاء ربک، آپ کے رب کی عطا سے دیتے ہیں۔ اپنی ربوبیت کو اپنے حبیب کی طرف منسوب کر کے فرمایا آپ کے رب کی عطا سے دیتے ہیں، یعنی جو بھی ہماری عطا ہوتی ہے وہ آپ کا صدقہ بن کے ان کو ملتی ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہم آپ کے رب کی عطا سے ان کو بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں۔ من عطائنا نہیں کہا، ہم اپنی عطا سے دیتے ہیں نہیں کہا، آپ کے رب کی عطا سے دیتے ہیں کہا۔ تو آپ کے رب کی عطا کا لفظ ذکر کر کے بتایا کہ ہم جو بھی دیتے ہیں اے حبیب آپ کے صدقے میں دیتے ہیں، آپ کے در دولت کی نسبت ان کو مل جائے اس حوالے سے دیتے ہیں۔ پھر فرمایا یہ تو دیتے ہیں، اور آنے والے زمانے کے لیے کیا ہے؟ تو کہا وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے، آپ کے رب کی عطا کسی پر بند نہیں ہے۔ تو آپ کی نسبت سے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا کا ذکر کیا ہے، اپنی عنایت و مہربانی کا ذکر کیا۔ بس ایسا ہی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں رحمتن مفعول لہو ہو تو معنی ہوں گے اور ہم آپ کو بھیجے ہی اس لیے ہیں تاکہ اے حبیب سارے عالموں پر رحمت کریں، مہربانی کریں۔ یعنی ہم سارے عالموں پر مہربانی کرنا چاہ رہے تھے، ہم نے چاہا کہ سارے عالموں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کریں،
یہ ہمارا ارادہ ہوا تو ہم نے کیا کیا؟ آپ کو اس دنیا میں مبعوث کر دیا، آپ کو وجود بخشا اور آپ کو ہماری اپنی رحمتوں اور نعمتوں کی تقسیم کا سبب اور ذریعہ قرار دیا۔ اور رحمتاً اگر حال ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اسی حال میں بھیجا کہ سارے عالموں کے لیے آپ رحمت اور مہربانی کرنے والے ہیں۔ تو رحمتاً مفعول لہو ہو تو اللہ کی طرف متوجہ ہے، اللہ کی شان ہے، اور اگر حال ہو تو حضور کی شان ہے۔ پہلی صورت میں معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ہماری رحمتوں کا سبب بنایا، ہم مہربانی کرنے والے ہوئے اور آپ ہماری مہربانی کے لیے وسیلہ قرار پائے، آپ سبب قرار پائے۔ دوسرا معنی یہ ہوا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو خود سراپا رحمت بنا کر سارے عالموں کے لیے بھیج دیا، سارے عالموں کے حق میں آپ کو خود سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کو نہیں بھیجا مگر اس حال میں بھیجا کہ آپ سارے عالموں کے لیے رحمت کرنے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس شان سے بھیجا کہ آپ سارے عالموں کے لیے مجسم رحمت ہے۔ تو دونوں میں لطیف فرق ہے۔ پہلی صورت میں رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، دوسری صورت میں رحمت حضور پاک علیہ السلام کا وصف ہے، اور دونوں اعتبار سے بھی رب کی رحمت کا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی ذریعہ ہوئے۔ پہلی صورت میں معنی یہ کہ رحمت ہم کرنے والے ہیں، آپ سبب ہوئے۔ دوسری صورت میں معنی یہ کہ ہم نے آپ کو رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ قانون اور قاعدے عربی زبان کے قرآن کریم کے سمجھنے میں ہمیں بڑے مددگار بنتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس کے اندر بہت ہی گہرائی اور گہرائی ہے، معنی میں اس کے بہت وسعت ہے، بڑی جامعیت ہے۔ اسی وجہ سے دنیا نے اس کلام کو دیکھ کر کیا کہا؟ بے اختیار کہہ پڑے ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کتنی جامعیت ہے، کتنی گہرائی ہے۔ تو رب کریم نے اپنے محبوب دو جہاں کو سارے عالموں کے حق میں سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر آپ یہاں بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اخیر میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ہمارے حبیب مومنوں پر رؤوف رحیم ہیں، بے حد مہربانی کرنے والے، حد درجے رحم کرنے والے ہیں۔ وہاں آپ کی صفت رحیم ذکر کی، رحیم مہربانی کرنے والے کو کہتے ہیں، اور اس میں سورۃ الانبیاء میں کیا کہا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت و مہربانی بنا کر بھیجا ہے۔ وہاں مہربانی کرنے والے کہا اور یہاں خود مہربانی فرمایا، ہم نے آپ کو سراپا مہربانی بنا کر بھیجا ہے۔ ایک ہے مہربانی، ایک ہے مہربانی کرنے والا، ایک ہے مدد، ایک ہے مدد کرنے والا، ایک ہے چمک، ایک ہے چمک دینے والا، ایک ہے روشنی، ایک ہے روشنی والا، ایک ہے خوشبو، ایک ہے خوشبودار، خوشبو والا۔ تو کیا مطلب؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مہربانی کرنے والا مہربانی کرتا ہے، مہربانی اس کے پاس ہے تو ہم اس کو مہربان کہتے ہیں۔ مہربانی کرنے والا کبھی غضبناک بھی ہوتا ہے، مہربانی کرنے والے سے مہربانی کبھی دور بھی ہو سکتی ہے۔ صفت ہے، صفت آدمی میں ہوتی بھی ہے، کبھی وہ صفت اس میں پائی نہیں جاتی، اس صفت کا اس میں ظہور نہیں ہوتا ہے۔ چاند ہے، اس کی چاندنی ہے، تو چاند سے چاندنی کا ظہور ہے، تو چاند سے چاندنی، سورج سے روشنی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کمرہ روشن ہو، یعنی اس میں روشنی ہے تو وہ کمرہ روشن ہوا، تو روشن کمرہ جا کر تاریک ہو سکتا ہے، روشنی اس سے دور ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ نے کیا کبھی ایسا بھی دیکھا ہے کہ روشنی خود روشنی سے دور ہو جائے؟ روشنی خود روشنی سے دور ہو جائے، اجالا خود اجالے سے دور ہو جائے، چمک خود چمک سے دور ہو جائے، مہک خود مہک سے دور ہو جائے۔ پھول سے مہک تو دور ہو سکتی ہے، بسا اوقات پھول وقت گزر گیا تو اپنی مہک کو کھو دیتے ہیں، تو مہک والے سے مہک تو دور ہو سکتی ہے مگر خود مہک سے مہک دور نہیں ہو سکتی۔ عطر سے خوشبو دور ہو سکتی ہے، خوشبو سے خود خوشبو دور نہیں ہو سکتی، خوشبو سے خوشبو دور نہیں ہو سکتی۔ چمکدار سے چمک تو دور ہو سکتی ہے مگر چمک سے خود چمک دور نہیں ہو سکتی۔ مہربانی کرنے والے سے مہربانی دور ہو سکتی ہے مگر خود مہربانی سے مہربانی دور نہیں ہو سکتی۔ علم والے سے کبھی علم دور ہو سکتا ہے کہ علم والا تھا، بھول گیا، اب علم نہیں رہا، مسائل ہمیں معلوم تھے، ہم نماز کا علم رکھتے تھے کہ نماز میں یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، مگر کچھ وقت ایسا بھی ہوتا ہے مسائل ذہن سے نکل جاتے، اب ہمارے ساتھ علم نہیں ہے، علم تھا، علم ہم سے دور ہو گیا، ہم جانتے تھے، اب کچھ مسائل کے بارے میں ہم بے خبر رہ گئے،
غافل ہو گئے تو علم سے علم دور نہیں ہو سکتا، علم والے سے علم دور ہو سکتا ہے، علم سے علم دور نہیں ہو سکتا۔ تو رب کریم نے اپنے حبیب کو صرف رحیم نہیں کہا، مہربانی کرنے والا، مہربانی والا کہتا تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا کہ کبھی مہربانی کرتے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کبھی جلال میں بھی آتے ہوں گے، کبھی غضبناک بھی ہوتے ہوں گے، کبھی ان سے مہربانی دور بھی ہوتی ہوگی۔ تو رب نے کہا رحیم بھی ہے میرے حبیب، مہربانی کرنے والے، مگر ایسے مہربانی کرنے والے نہیں ہیں کہ ان سے مہربانی دور ہو جائے، بلکہ یہ خود مہربانی بھی ہے، یہ خود رحمت بھی ہے، یہ خود میری بارگاہ کا فیض بھی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے مہربانی ہی بنا کر بھیجا ہے، رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ رب چاہے تو رحیم بھی کہہ سکتا تھا، راحم بھی کہہ سکتا تھا، ارحم بھی کہہ سکتا تھا کہ خوب مہربانی کرنے والے، خوب شفقت کرنے والے، مگر کرنے والے نہیں کہا، خود مہربانی آپ کا نام رکھ دیا، رحمت آپ کا نام رکھ دیا، آپ کی ذات کو خود رحمت قرار دے دیا اور بتا دیا کہ اے میرے حبیب پاک کے دین سے اپنا رشتہ جوڑنے والوں، اس دین پر لوگ حملے کریں گے کہ یہ دین دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، مگر معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ تم میرے محبوب کے وصف ہی کو دیکھ لو کہ میرے حبیب کو میں نے رحمت کہا ہے۔ ارے جو خود رحمت ہوگا مہربانی اس سے کبھی دور ہو ہی نہیں سکتی، جو خود رحمت ہوگا اس سے شفقت دور نہیں ہو سکتی، رحمت سے رحمت کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا، علم سے علم کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا، روشن سے روشنی تو دور ہو سکتی ہے مگر روشنی سے روشنی دور نہیں ہو سکتی۔ اس کو ہمارے منطقی زبان میں کہتے ہیں سلب الشیء عن نفسہ، کوئی چیز خود اس کی ذات سے اس کی نفی کر دی جائے، زید سے دور ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنی ذات سے وہ شے ذات سے دور نہیں ہو سکتی، ذات سے ذات کو نکالا نہیں جا سکتا، ذات سے اس کے اوصاف کو نکالا تو جا سکتا ہے، خود اصل سے اصل کو نکالا نہیں جا سکتا، یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے۔ تو سلب الشیء عن نفسہ محال کہا جاتا ہے۔ تو مہربانی قرار دے کر فرمایا ہمارے حبیب سارے عالموں کے لیے مہربانی ہی مہربانی ہے، تو ہمارے حبیب کے دامن رحمت سے کبھی مہربانی دور ہو ہی نہیں سکتی۔ مہربانی کا رشتہ مصطفیٰ کے سر انور کے بال اقدس سے لے کر قدم پاک کے ناخن اقدس تک ایسا جڑا ہوا ہے کہ حبیب کی ذات سراپا رحمت ہی رحمت ہے، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رحمت ان سے لمحے بھر کے لیے جدا ہو جائے، جدا ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ خود مہربانی ہے، یہ خود رحمت ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور قانون عربی زبان کا یہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، جب کوئی مطلق کہا جاتا ہے تو وہ اپنے اطلاق پر باقی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی جہاں ہمیں یہ کوئی وقت مقرر کیا، مثلا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ کا تم ذکر کرو چند مقررہ دنوں میں، تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ مقررہ دن ایام تشریق کہلاتے ہیں، تفسیر میں اس کی آیا ہے وہ ایام تشریق ہے، یعنی 9 عرفہ جو ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 کی عصر تک، ہر فرض نماز کے بعد ہم تکبیر تشریق پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر کرو فی ایام معدودات، مقررہ دنوں میں، تو اللہ نے مقررہ دنوں کا ذکر کیا، تب یہ ذکر خاص دنوں میں ہو رہا ہے۔ اس ذکر کے لیے اللہ پاک نے ایام معدودات کی قید لگائی، مگر صرف اتنا فرما دیتا تو یہی ذکر ہوتا، مگر یہ بھی کہا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کا خوب خوب ذکر کرو۔ ایک خصوصی قسم کا ذکر ہے، اس کے لیے مقررہ ایام رکھ دیے ہیں، اور عام ذکر کے لیے فرمایا تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، تو یہ مطلق ہے۔ آپ اگر تنہائی میں ذکر کرتے ہیں تو بھی آپ اس پر عمل کرنے والے ہوں گے، آپ اجتماعی کرتے ہیں تو بھی آپ اس پر عمل کرنے والے ہوں گے، رات میں ذکر کرتے ہیں تو بھی اس آیت پر عمل کرنے والے ہوں گے، دن میں کرتے ہیں تو بھی عمل کرنے والے ہوں گے، آپ اگر سفر میں ذکر کرتے ہیں تو بھی آیت پر عمل کرنے والے ہوئے، اپنے شہر اور وطن میں ذکر کرتے ہیں تو بھی اس آیت پر عمل کرنے والے ہوئے۔ کیوں کہ آیت مطلق ہے، اور مطلق کا قانون کیا ہے، جیسا وہ مطلق ہے اس کو اس کے اطلاق پر باقی رکھا جائے گا، اس میں اپنے سے قید نہیں لگائی جائے گی، اس میں اپنے سے کوئی اور مفہوم پیش نہیں کیا جائے گا، جو مطلق ہے وہ اپنے اطلاق پر باقی رہے گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے مہربانی ہی مہربانی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کو مطلق رکھا، یہ نہیں فرمایا کہ حبیب مکے والوں کے لیے، یا مکے میں آپ کے قیام کے دوران ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، یا مدنی دور میں آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ نے کسی ایک شان میں رحمت کہہ کر ذکر نہیں فرمایا، پیارے آقا کی ذات کو مطلق رحمت کرنے والا کہا، مطلق آپ کو مہربانی بنا کر بھیجا فرمایا، تو معنی یہ ہوا حضور مکے میں بھی رحمت ہے، مدینہ منورہ میں بھی رحمت، مکہ مکرمہ میں بھی رحمت، مدینہ طیبہ میں بھی رحمت۔
اپنے حجرہ اقدس میں بھی رحمت، مسجد نبوی شریف میں بھی رحمت، صحابہ کے مجمع میں ہو بھی تو رحمت، دشمنوں کے نرغے میں ہو بھی تو رحمت، آقا جہاں بھی ہو رحمت ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے حق میں مہربانی اور رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہر حال میں آپ رحمت ہے، اپنوں کے درمیان ہو تو بھی رحمت ہے، بیگانوں کے درمیان ہو تو بھی رحمت ہے۔ اللہ کے محبوب ہر حال میں ہر مقام پر رحمت ہے۔ ہم کہاں سے یہ مفہوم کو اخذ کیے؟ اللہ پاک نے وہاں مطلق فرمایا، یہ کہتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وانت حل بمکہ، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین کی شان سے بھیجا جبکہ آپ مکے میں ہو۔ تو ہم سمجھتے کہ 13 سال مکے میں جو گزرے یہ رحمت کے جلووں کے شان تھے، جلوے رحمت کے اظہار کے یہ ایام تھے، یہ سمجھ سکتے تھے، مگر اللہ نے قید نہیں لگائی، تو ہمیں قید لگانے کا حق نہیں ہے، مطلق ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ بھی تو نہیں فرمایا میرے حبیب 23 سالہ آپ کے نبوت کے اعلان کے بعد کے دور میں آپ رحمت ہے، نہیں فرمایا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس میں اللہ نے مکی اور مدنی دور کی تخصیص نہیں کی، تو ظاہری وصال کرنے سے پہلے کے دور کی بھی تخصیص نہیں فرمائی، کہا ہم نے آپ کو رحمت سب کے حق میں بنا کر بھیجا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وصال مقدس سے پہلے بھی رحمت ہے، تو وصال اقدس کے بعد بھی رحمت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کے لیے رحمت ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیونکہ رحمت کہا، رحمت کرنے والے کہا، تو پھر وہاں ایک بات آ سکتی تھی بھی مہربانی کرنے والے کبھی کبھی شاید مہربانی اپنے پاس سے جلوہ نہ دکھاتے ہوں گے، مگر کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ خود رحمت ہے، یہ خود مہربانی ہے، اور ہماری مہربانی ہے، ہماری طرف کی آئی ہوئی تمہارے حق میں رحمت ہے، تو لہٰذا یہ رحمت عامہ ہے، یہ رحمت تامہ ہے، یہ رحمت کاملہ ہے، یہ رحمت جامعہ ہے، یہ رحمت شاملہ ہے، یہ رحمت محیطہ ہے، رحمت مطلقہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کو اللہ نے رحمت تامہ بنا کر بھیجا، رحمت مطلقہ بنا کر بھیجا، اور فی حال من الاحوال، کسی حالت کو خاص کر کے نہیں فرمایا، فی ای حال من الاحوال، خواہ کوئی بھی حال ہو، کوئی بھی زمان ہو، فی ای زمان فی ای حال فی ای مکان، حال کوئی بھی ہو، زمان کوئی بھی ہو، مکان کوئی بھی ہو، ہم نے آپ کو علی الاطلاق عالموں کے حق میں رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت کی شان کے ساتھ بھیجا ہے، رحمت ہی رحمت کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا، قرآن بڑی جامع اللہ کی کتاب ہے، بڑی گہرائی اس کے اندر ہے، جس قدر ہم قرآن کریم میں غور و خوض کریں گے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے معنی اسی قدر ہم پر کھلیں گے۔ اور قرآن نے خود ایک اصول دے دیا، لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ لوگ ہی اس کو چھوئیں گے، کہا۔ تو اس میں ہمارے فقہائے کرام نے لکھا قرآن کیا ہے، وہو اسم للنظم والمعنی جمیعا، قرآن نظم اور معنی کے دونوں کے مجموعے کا نام ہے، نظم بھی ہے معنی بھی ہے۔ نظم کہتے ہیں کلمات کو، معنی کہتے ہیں اس کے مضامین کو، تو نظم اور معنی کا نام ہے قرآن۔ جو ہم پڑھتے ہیں یہ کلمات کا بھی نام ہے، اس کے جو معانی ہیں اس کا بھی نام قرآن ہے، دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ظاہر طور پر ہم قرآن کے کلمات کو چھونا چاہیں تو جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اور معانی کی گہرائی میں جانا چاہیں تو دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو جس قدر پاکی کا اہتمام ہوگا اس قدر اس کے مضامین اور معانی بھی ہم پر کھلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بڑی شان ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے حبیب آپ کو تمام حالتوں میں رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس میں آپ کے قیام دنیا کے ایام کا بھی ذکر ہے، اور قیام دنیا کے ظاہری طور پر تشریف لے جانے کے بعد کے ایام کا بھی ذکر ہے، بلکہ رب کریم نے مطلق رکھا، تو مطلب دنیا کے اس عالم میں بھی رحمت ہے، عالم برزخ میں بھی رحمت ہے، اور عالم آخرت میں بھی رحمت ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے مطلق فرمایا، للعالمین فرمایا۔ ایک ہوتا ہے رحمت کا پہلو، تو رحمت کی بات آئی تو کہا للعالمین، سارے عالموں کے لیے رحمت ہے۔ لیکن سرکار دو عالم ہم سب کے حق میں رحمت ہے، تو پھر چاہنے والوں کے حق میں کیا ہوں گے؟ بھائی رابطہ رکھنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو بیگانے ہیں، وہ رابطہ آپ کی دعوت کو قبول کر کے نہیں رکھتے، ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ تو دعوت کو قبول کرنے والوں کے لیے، پیغام کو قبول کرنے والوں کے لیے، ان کے نام پر مر مٹنے والوں کے لیے کیا ہے؟ تو یہ رحمت کے ساتھ محبت بھی ہے ان کے لیے، ان کے لیے رحمت، ان کے لیے رحمت کے ساتھ اپنی محبت بھی ہے۔ ایک ہے رحمت، ایک ہے محبت۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو جب محسوس کرتی ہے کہ وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، بھوک ہے، بے قرار ہو رہا ہے، تو گود میں لے کر دودھ پلاتی ہے۔ ماں کا اپنے بچے کے لیے دودھ پلانا یہ اس کی تربیت ہے، اس میں وہ نشو و نما پاتا ہے، پروان چڑھتا ہے، کیونکہ وہ شیرخواری کا زمانہ طے کر رہا ہے۔
شیر خارگی کے زمانے میں ماں کا دودھ اس کے لیے تربیت میں بڑا مؤثر کردار ادا کرنے والا ہے، اس کے نشو و نما میں بہت زیادہ اہم رول ادا کرنے والا ہے. تو اس کا ماں کا اپنے بچے کو دودھ پلانا یہ تربیت ہے. لیکن ماں اتنا ہی نہیں کرتی، ماں کے ساتھ کیا ہے، رحمت بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ. تو دودھ پلا کر ایسے نہیں چھوڑتی ہے، اس کو تھپک کر سلا دیتی بھی ہے. تو اب گلے اپنے گود میں لے کر تھپک کر اس کو سلا دیتی ہے. تو یہ سلانا تھپک کر یہ ماں کی رحمت ہے، تربیت ہے کہ دودھ پلائی. رحمت و مہربانی ہے کہ اس نے کیا کیا، اس کو تھپک کر سلایا. نیند لگ گئی تو اس کو جھولے میں ڈال دی، پھر کام کاج میں مصروف ہو گئی. اتنا کر کے وہ مطمئن نہیں ہو جاتی، کام کرتے ہوئے بھی وہ مڑ مڑ کر دیکھتی ہے کہ کہیں بچہ اٹھ تو نہیں گیا ہے، اس کی آنکھ کھل تو نہیں گئی ہے، کہیں وہ رو تو نہیں رہا ہے، کہیں ایڑیا رگڑ تو نہیں رہا ہے، کہیں بےتاب تو نہیں ہے، کہیں بے قرار تو نہیں ہے، کوئی اذیت دینے والی چیز اس کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی ہے، کیا کہیں وہ جھولے سے گر تو نہیں رہا ہے. بار بار یہ مڑ مڑ کر دیکھتی ہے، بار بار آ کر خبر گیری کرتی ہے. تو کیا بات ہوئی، جو اس کو دودھ پلائی تھی یہ تربیت کا پہلو تھا، تربیت شفقت کا پہلو تھا. اور جو دودھ گود میں اس کو سلائی تھی تھپک تھپک کر، یہ رحمت کا پہلو تھا. اور سلا کر بے خبر نہیں ہوئی، بار بار متوجہ رہی، یہ کیا ہے، محبت کا پہلو ہے. تو رحمت کی بات آئی تو فرمایا سارے عالموں کے لیے رحمت ہے. خصوصی شفقت، عنایت اور محبت کی بات آئی تو فرمایا وفاداروں، جیسی وفاداری ہوگی ویسے میری حبیب کی عنایتیں تمہارے ساتھ ہوگی، عنایتیں ساتھ ہوگی. تمہیں تمہارے احوال سے بے خبر نہیں ہے حبیب، تمہاری خبرگیری بھی فرماتے ہیں، تم پر نظر بھی فرماتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے جامعہ نظامیہ کا ایک واقعہ ہے. شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ کے دور میں آپ اچانک رات میں تشریف لائے. خلاف معمول جامعہ کے جو منتظم صاحب تھے، رات میں جو خدمت میں علمی کام کرتے تھے، بچوں کی تعلیم اور تربیت میں رہتے تھے، مؤدب صاحب، وہ ایک دم حیرت میں ہیں کہ آخر آج خلاف معمول آپ آ چکے. آپ نے فرمایا نہیں، میں آیا ہوں بس تمام طلباء سامنے حاضر کیے جائیں. بچے آئے تو اس میں سے ایک طالب علم کے لیے آپ نے کھانے کا انتظام کر دیا، بابا تم آرام سے کھانا کھا لو. کھانا کھلا دیا. اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا بابا تم کیا عمل کرتے ہو، تمہارا ورد کیا ہے، تمہارا وظیفہ کیا ہے. تو کہا حضرت میں تو آپ کے ادارے کا ایک طالب علم ہوں، خاص کوئی وظیفہ اور ورد تو ہے نہیں، طالب علم ہوں، پڑھتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، جماعت میں شریک ہوتا ہوں، نہیں کوئی خاص عمل. تو عرض کیا بس بات اتنی ہے کہ فرصت جب بھی ملتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی خاص عمل نہیں ہے. تو فرمایا ہاں یہی بات ہے. آج میں جب بستر پر لیٹا تو اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا. پیارے آقا تشریف لا کر فرماتے ہیں انوار اللہ ہمارا بچہ بغیر کھائے کے سو رہا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کر دیا. وہ خوش نصیب جامعہ کا طالب علم اتفاق سے غلطی سے حصہ بند ہو گیا تھا. شام کا کھانا تربیتاً بچوں کو تھوڑا سا پابند ہو جائیں، اگر کسی وجہ سے وہ شریک نہیں رہے مغرب کے بعد کی پڑھائی میں تو تربیت میں تعدیب کے طور پر کھانے کو روکتے ہیں. بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہے، ایک ریاضت ہے، مجاہدہ ہے تاکہ وہ لوگ غفلت نہ کریں، اچھی طرح سے پڑھیں. اتفاق سے ان کا نام غلطی سے آ گیا تھا. انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا کہ ان کو سزا مل جائے، لیکن غلطی سے ان کا حصہ بند ہو گیا. لیکن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہی نہیں ہے بلکہ اپنے چاہنے والوں پر شفقت اور بے انتہا محبت فرمانے والے ہیں. رحمت تو سب پر ہے، محبت خصوصی طور پر اپنے چاہنے والوں کے لیے ہے. تو سرور کون علیہ السلام محبت کا کیا اپنے جلوہ دکھائے، اپنے اس چاہنے والے سے حضور پاک علیہ السلام بے خبر نہیں ہے، خبر بھی رکھتے ہیں. اور سرکار چاہتے تو ویسے بھی ان کے بھوک کو مٹانے کا انتظام فرما سکتے تھے، کیونکہ آتا ہے وفاء الوفا بھی اخباری دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روایت موجود ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوئے. رات میں وہ بھوکے تھے، کافی بھوک سے بے قرار ہو رہے تھے. سرکار دو عالم علیہ السلام سے عرض کیے انا ضیفک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں اور بھوک سے تڑپ رہا ہوں، بھوک کی حالت میری اب برداشت کے باہر ہو چکی ہے، آپ کا مہمان ہوں. کہا آنکھ لگ گئی. اللہ اکبر. خواب میں سرور کائنات علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے انہیں اپنی بارگاہ خاص سے روٹی عنایت فرمائی. تو خواب میں آدھی روٹی کھا گئے، آنکھ کھلی تو آدھی روٹی واقعتاً ان کے ہاتھ میں موجود تھی. سیرت کی کتابیں گواہ وفاء الوفا میں واقعہ موجود ہے. اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام اس طرح بھی اپنی امت کی خبرگیری فرماتے ہیں، ان پر نگاہ لطف و کرم فرماتے ہیں. اس طرح بھی آقا کر سکتے تھے، لیکن سرور کونین علیہ السلام نے حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ کے
خواب میں جلوہ دکھا کر ان کو مامور فرمایا کہ تم ان کی خبر گیری کرو. تو اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی ان کا انتظام فرما دیتے, ان کے حد تک بات ہو جاتی تھی. اب بات ایک کیا ہو گئی, ہمارے سامنے پورے وضاحت کے ساتھ آ گئی. یہ کرم فرمائی کیوں ہوئی, یہ کرم نوازی کیوں ہوئی, یہ عنایتوں کے مورد کیوں کر بن گئے؟ حضور پاک علیہ السلام سے رابطہ ان کا بے انتہا مضبوط تھا. تو جس طرح امتی کا اپنے نبی کریم علیہ السلام سے رشتہ اور رابطہ ہوتا ہے, اس کے اعتبار سے عنایات کی برسات بھی ہوتی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, رحمت عامہ میں تو سبھی مستحق ہیں اس کے حصول کے لیے, مگر خاص عنایتیں خصوصی چاہنے والوں کے لیے حضور پاک علیہ السلام کی ہوا کرتی ہے. تو پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا کرم فرمایا. اللہ کے پیارے حبیب اپنی امت سے بے خبر نہیں ہے, اسی لیے تو کسی عاشق نے کہا ہے کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو, کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو, تم ایسے رحمت للعالمین ہو. شریک کی عیش و عشرت سب ہیں, لیکن خوشی میں شریک ہونے والے سب ہیں, لیکن مصیبت کاٹنے والے تم ہی ہو. مصیبت میں سہارا آپ ہی کی ذات ہوتی ہے. اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت للعالمین کے جلوے ہر سو امتیوں کے لیے واہ ہوتے ہیں, ظاہر ہوتے ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا, رحمت للعالمین, ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو کوئی حالت کوئی شان کا وہاں خاص طور پر ذکر نہیں کیا گیا, تو مطلب کسی حالت کسی خاص شان کے لیے نہیں ہے. عمومی احوال میں, عمومی شانوں میں, عمومی زمانوں میں, عمومی مکانوں میں حضور شان رحمت کے ساتھ نوازنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شان دی ہے. اتنا بڑا وسیع مضمون سامنے رکھنے کے بعد کبھی خیال آتا ہے اتنا بڑا مقام, تو رب نے کہا کہ یہ ہے کیسا, ہم نے بنایا ہے. تو ہمارے بنانے کو دیکھو, ہم مالک ہیں, ہم جس کو جو چاہا مقام دے سکتے ہیں. بھئی ایک فرشتے کو ہم نے یہ مقام دیا کہ وہ ایک ہی فرشتہ تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے, ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. تمہیں شبے کی کیا بات ہے, بالفعل ہو رہا ہے. جس طرح ہم ایک فرشتے کو قبض ارواح پر مامور کیے تو وہ بیک وقت ہر جگہ روح قبض کر رہا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں کرتے ہو, تو ایسا ہی ہم نے اپنے محبوب کو سارے عالموں کے لیے سراپر رحمت بنایا ہے. تو بھی شبہ نہ کرو, ہماری عطا ہے, ہمارے محبوب پاک لینے والے ہیں. اور کیا کہا, ہم نے حبیب پاک علیہ السلام کو بھیجا, تو جو بھیجتا ہے بھیجنے سے پہلے ایسے ہی نہیں بھیجتا, اپنے پاس رکھ کر بھیجتا ہے. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنے قربت خاص میں رکھا. قربت خاص میں جب رکھا تو رب کی قربت میں رہے, تو کیا حبیب پاک علیہ السلام نہیں نوازے گئے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لوہا ہے, آگ کی صحبت میں رہتا ہے تو لوہے میں کیا تاثیر آتی ہے؟ لوہے کے اندر حرارت, لوہے کے اندر گرمی, لوہے کے اندر سرخی نہیں ہوتی. مگر آگ کی صحبت میں رہتا ہے تو لوہا بھی گرم ہو جاتا ہے, اس میں حرارت آ جاتی ہے, اس میں سرخی آ جاتی ہے. اب وہ لوہا زبان حال سے کہتا ہے میری ہستی لوہا ہے, مگر آگ کی صحبت نے مجھ پر رنگ چڑھایا ہے. اب جو کام آگ کا ہے وہی کام میں بھی کر رہا ہوں. اب جیسے پہلے بے تکلف پکڑ سکتے تھے, اب نہیں پکڑ سکتے. کیوں؟ آگ کی صحبت سے مجھ کو جو فیض ملا ہے, آگ کی صفات مجھ میں پیدا ہو گئی ہے, آگ کا رنگ مجھ میں چڑھ گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں, سلسلے سہروردیہ کے بزرگ ہیں. گلستان بوستان ان کی معروف کتابیں ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حمام میں گئے, وہاں دیکھا حمام کی مٹی مہک رہی ہے, خوشبو آ رہی ہے. آپ نے بزبان حال مٹی سے پوچھا, اے مٹی تیری تاثیر میں مہک تو ہے نہیں, خوشبو تو ہے نہیں, تو کیسے مہک رہی ہے, تو کیسے خوشبو دے رہی ہے؟ تو مٹی زبان حال سے جواب دی, یعنی ایک تصور کی دنیا میں, تخیل کی دنیا میں سوال کیا. ادھر سے جواب آیا کہ بات کیا ہے, میں تو مٹی ہوں, مگر بات یہ ہے کہ میں کچھ دن کچھ لمحے پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں. مجھ پر پھول ڈال دیے گئے تھے, پھول مجھ پر رگھ دیے گئے تھے, تو میری حقیقت تو مٹی ہے, مگر پھولوں کی صحبت کا رنگ یہ چڑھ گیا ہے کہ میں بھی مہک دینے والی بن گئی. تو کہتے ہیں جمال ہم نشیں درمن اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم, کہ میری ہستی تو مٹی ہے, میری کیا شان, لیکن جس کے ساتھ رہی ہوں وہ مہک دینے والی تھی, اس کی صحبت کا اثر یہ ہوا کہ مجھ میں مہک پیدا ہو گئی ہے. یہ ذکر کر کے فرمایا ایک مٹی ایک پھول کی صحبت میں رہتی ہے تو اس میں مہک کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. لوہا آگ کی صحبت میں رہتا ہے, حرارت و تمازت والا بن جاتا ہے. تو قربان جاؤ, اللہ پاک نے جن کو بھیجا اپنے قربت خاص میں رکھ کر بھیجا. سرکار قبول کرنے کی صلاحیت رکھنے میں بے مثال, رب دینے کی شان میں بے مثال. رب جیسا دینے والا کوئی ہو سکتا ہے, مصطفیٰ جیسا لینے والا کوئی ہو سکتا ہے. وہ موتی حقیقی ہے اور اس کی عطاؤں کو قبول کرنے والے بے مثال محبوب ہیں. تو رب کریم نے کہا ہم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, اپنی قربتوں میں رکھ کر بھیجا ہے. تب دیکھو ہم نے اپنی قربتوں میں رکھا ہے تو اپنے حبیب پر اپنے صفات کا کیسا رنگ نہیں چڑھایا ہے.
محبوب پاک علیہ السلام کو اپنی بارگاہ سے کیسے کیسے مالا مال نہیں فرمایا ہے. حبیب کی شان رحمت للعالمین کے سلسلے میں شبہ نہ کرنا, ہمیں دیکھنا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر اے حبیب سارے عالموں کے حق میں رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بنا کر رحمت بھیجا. اللہ کے محبوب کی سارے جہانوں کے لیے شان رحمت ہے. تو رحمت للعالمین جب آپ ہے, سارے عالموں کے حق میں رحمت ہے, تو آپ رحمت دینے والے ہوئے, عالم رحمت پانے والا ہوا. اور پانے والا محتاج ہوتا ہے, دینے والا مختار ہوتا ہے. تو سارا عالم گویا حضور نبی کریم علیہ السلام کے در کا محتاج ہوا, اللہ کی عطاؤں کو لینے کے لیے در مصطفیٰ کا محتاج ہوا. اور بارگاہ مصطفیٰ کے سب محتاج ہوئے. حضور کائنات میں کسی کے محتاج نہیں ہیں, حضور کی ذات صرف اپنے رب سے لینے والی ہے. رب کے بارگاہ میں آپ نیاز مند ہے, مخلوق کو دینے والے ہیں. اسی لیے فرماتے انما انا قاسم وخازن واللہ یعطی, شبہ نہ کرنا بے شک میں ہی تقسیم کرتا ہوں اور خزانے رکھتا ہوں, اللہ عطا فرماتا ہے. اور مہربانی کرنے والا پہلے ہوتا ہے, مہربانی پیدا پانے والا بعد میں ہوتا ہے. والدین اپنے اولاد کے لیے مہربانی ہے تو والدین کا وجود پہلے ہے, اولاد کا بعد میں ہے. تو عالموں سے پہلے حضور کا وجود ہے. حضور پاک علیہ السلام کے صدقے میں عالم بنے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی رحمت جب مطلق ہے سارے عالموں کے لیے ہے, تو عالم کا کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو آقا کی رحمت نہ ملی ہو. تو کائنات کے ہر اول سے پہلے حضور کا وجود ضروری ہے. جس کو بھی اول مانیں گے, جس کو بھی پہلے مانیں گے, اس پہلے سے اول بھی حضور پاک علیہ السلام کو ماننا ضروری ہے, کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہے. جو بھی اول ہے وہ رحم عالمین کا ایک حصہ ہوا, حضور اس کے لیے بھی رحمت ہوئے. تو لہٰذا حضور ہر اول کے اول ہے, ہر مقدم کے مقدر ہے, مقدم ہے, ہر امام کے امام ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام. یہ پہلو بھی معلوم ہو گیا. اور آپ سے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ رحمت کرنے والا جس پر رحمت کر رہا ہے اس کے حال سے بے خبر رہ کر رحمت نہیں کر سکتا. حال کی خبر رکھنا بھی ضروری ہے, حال سے باخبر ہونا ضروری ہے. دیکھنا ہی کافی نہیں ہے. اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے ہم سن نہیں رہے ہیں تو رحمت نہیں کر سکتے. ایک عرب کا باشندہ آیا اور کہتا ہے جب مویا, اب ہم تو دیکھ بھی رہے ہیں اور وہ جو بول رہا ہے سن بھی رہے ہیں, لیکن اتفاق سے یہ ہے کہ اس کی بات کو ہم سمجھ نہیں سکتے, زبان کو نہیں جان سکتے, تو ہم کیا اس کے لیے مہربانی کر سکتے ہیں؟ ہم حیران ہوں گے. تو مطلب یہ ہوا کہ دیکھنا بھی ضروری ہے, سننا بھی ضروری ہے, اور اس کی جو بھی زبان ہوگی اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. تو آقا عالمین کے لیے رحمت ہے. تو عالمین میں سے ہر ایک کی بولی یکساں نہیں ہے. حیوانات کی بولی الگ ہے, نباتات کی بولی الگ ہے, جمادات کی بولی الگ ہے, پھر انسانوں کی بولی بھی ایک کہاں ہے. ہر انسان بولتا ضرور ہے مگر ہر ایک کی زبان ایک نہیں ہے. کوئی عربی بولتا ہے, کوئی انگریزی بولتا ہے, کوئی اردو بولتا ہے, کوئی فارسی بولتا ہے, نہ جانے کتنی زبانیں اس دنیا میں بولی جاتی ہے. رب نے فرمایا ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, تو عالم کے ہر فرد کی زبان کو بھی سمجھنے والا بنا کر بھیجا ہے. ہر ایک کی زبان کو بھی سمجھتے ہیں, بولی کو بھی سمجھتے. یہی وجہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی حاضر آئے اور عرض کرنے لگے آقا میرا اونٹ سرکش ہو چکا ہے. آقا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرماتے ہیں کہ میں اونٹوں کا نبی بن کر تو نہیں آیا ہوں, میں تو اے لوگوں تمہارا نبی بن کر آیا ہوں, تمہارے مسائل کو حل کروں گا. اونٹ سرکش ہو گیا ہو تو اس کا مسئلہ میرے پاس کیوں لاتے ہو؟ نہیں فرمایا. کیوں ایسے فرمائیں گے بھی کیسے؟ رب نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو عالمین میں اونٹ بھی تو ہے. سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارے اونٹ کے مسئلے کے حل کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں. سرور کونین علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں, صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہیں. وہ صحابی کے باغ کی طرف آقا تشریف لے جا رہے ہیں. جب باغ کے قریب حضور پہنچتے ہیں تو وہ عرض کرتے ہیں آقا آپ تشریف لے جانے کی زحمت نہ فرمائیں, بڑا سرکش ہے, جس کو بھی دیکھتا ہے حملہ آور ہوتا ہے, جس کو بھی دیکھتا ہے وہ حملہ کر کے نقصان پہنچاتا ہے. آقا بالکل پاگل ہو گیا ہے, قابو سے باہر ہو چکا ہے, سرکش ہو چکا ہے. اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کے جانثار صحابی نے عرض کیا, سرکار نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, خاموش ٹھہرو. حضور علیہ السلام باغ میں تشریف لے جاتے ہیں. اونٹ کافی فاصلے پر تھا, اس نے سرکار دو عالم السلام کو جو ہی دیکھا تیزی سے آگے آیا اور آقا علیہ السلام کے مبارک قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے فرمایا, پہلے اس کی نکیل منگا کر نکیل ڈال دی اور ان کے قابو میں دے دیا اور فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس اونٹ سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ پانی جتنا اس کو ملنا چاہیے اتنا نہیں ڈالتے ہو, اس کا خیال کیا کرو. یہ مخلوق ہے, ان پر بھی شفقت و رحمت کیا کرو, زیادتی نہ کرو, اللہ کو پسند نہیں ہے.
اب بولیے وہ کون سی زبان میں بات کر رہا تھا، کس دارالعلوم میں اس نے تعلیم حاصل کی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سارے عالموں کے لیے رحمت ہے، تو گویا کہ کائنات کی ہر مخلوق کی زبان بعطائے خداوندی جانتے ہیں، ہر ایک کی بولی سمجھتے ہیں، ورنہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ اونٹ کی بولی کو آپ کیا سمجھتے؟ صحابہ کرام موجود ہیں، اللہ کے حبیب پاک نے فرمایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب پاک نے صاحب نصیحت فرمائی، پھر صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، اجازت دیں ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، سجدہ اگر میری شریعت میں جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا، حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں سجدہ عبادت بھی جائز نہیں ہے، سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ سجدہ عبادت تو شرک ہے، سجدہ تعظیمی حرام ہے، متفقہ فیصلہ ہے، ائمہ اربعہ بھی متفق ہیں، سلاسل اربعہ بھی متفق ہیں، یعنی ائمہ شریعت کا بھی اتفاق ہے، ائمہ طریقت کا بھی اتفاق ہے، محدثین بھی متفق ہیں، اور اولیاء کاملین امت کے صالحین سبھی متفق ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، ایسے ہی ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں لکھا ہے، ایک مقام سے آقا علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا، آپ نے وہاں دیکھا کہ ایک ہرن باندھی ہوئی ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام سے وہ فریاد کرنے لگی، رحمت للعالمین اس کے پاس پہنچے، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اس ہرن کو کھول دیا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے کھول دیا۔ وہ آرابی جو ہرن کو باندھ کے رکھا تھا، شکار کیا تھا، وہ حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ میری ہرن کہاں چلے گی؟ آپ نے کہا میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ جانور جو چھوٹ گیا ہے کیا وہ دوبارہ آ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ ہرن نے مجھ سے فریاد کی، یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ مجھ کو باندھ کے رکھا ہے اور میرے تھنوں میں دودھ بھر گیا ہے، دودھ زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ دودھ دھوتا بھی نہیں ہے کہ آرام پہنچے، مجھے کاٹتا بھی نہیں ہے کہ آرام مجھے آرام مل جائے، اور چھوڑتا بھی نہیں کہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آؤں، جنگل میں بچے پیاسے بلک رہے ہیں، تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے، یا رسول اللہ آپ مجھے چھڑا دیجئے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آؤں گی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنی ضمانت پر چھوڑ دیا۔ کہنے والوں نے کہا کیا ہرن ایک شکار ہاتھ آیا اور چھوڑ دے تو پھر دوبارہ واپس آئے گا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ کسی اور سے نہیں، مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے۔ ہرن نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بچوں کو دودھ پلا کر آؤں گی، اگر واپس نہ آؤں آپ کے حکم کے حساب سے جو وعدہ کرتی ہوں نہ آؤں تو خدا مجھ پر وہ عذاب نازل کرے جو کروڑ گیری کے محصول وصول کرنے والوں پر نازل کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو لوگ حکومت اسلامیہ کی طرف سے زکوٰۃ، ٹیکس، خراج وصول کرنے پر مقرر تھے، وہ لوگ کبھی کیا کرتے؟ زیادتی کر کے زائد رقم وصول کر لیا کرتے تھے، تو وہ کہنے لگی ہرن کہ ان زائد لگان وصول کرنے والوں پر جو عذاب ہوگا اللہ وہ عذاب مجھ پر نازل کرے اگر واپس نہ ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھ سے وعدہ کر کے گئی تھی، وہ آئے گی ضرور۔ اب بولیے کون سی بولی ہے ہرن کی؟ اونٹ ادھر کہہ رہا ہے، آقا سن رہے ہیں، ہرن معروضہ کرتی ہے، حضور پاک علیہ السلام اس کے معروضے کو سنتے ہیں، اس کو رہائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد بس کچھ دیر نہیں ہوئی کہ وہ ہرن دوڑتے ہوئے آنے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے اس آرابی سے فرمایا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ میں قیمت ادا کرتا ہوں اور اس کو آزاد کر دیتا ہوں۔ تو اب ان کے دل میں بات بیٹھ گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ ایسے ہی میری طرف سے آزاد کر دیجیے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس ہرن کو آزاد کر دیا۔ اب ہرن کیا کہہ رہی ہے؟ دوڑ کے چوکڑیاں بھرتی ہوئی جا رہی ہے، مڑ مڑ کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے جا رہی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو مجھے اللہ کا رسول جانتی اور مانتی نہ ہو سوائے سرکش انسانوں کے، سرکش جنوں کے۔ سرکش انسان اور سرکش جن ہیں کہ جو انکار کرتے ہیں، ورنہ آسمان و زمین کے درمیان کی ساری مخلوقات مجھے اللہ کا نبی و رسول جانتی بھی ہے اور مانتی بھی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام ہر ایک کی بولی جانتے سمجھتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو رب یہ کیسے فرماتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین؟ سب کے لیے رحمت ہے آقا، ہر کوئی اپنی ضرورتیں آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے مسائل کو حل فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بھی حیوانات کے حق میں بھی ہے اور نباتات کے حق میں بھی ہے، ہر ایک کے حق میں حضور پاک علیہ السلام کی شفقت و رحمت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے حکم پر درخت کی ٹہنی کیوں کر آتی؟
ترمذی کی حدیث ہے، حضور پاک علیہ السلام نے درخت کو نہیں ٹہنی کو بلایا، ٹہنی اپنے مقام سے جدا ہوئی آئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ارجع، واپس جا، واپس ہو گئی۔ وہ اعرابی جو آئے تھے انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو مشرف اسلام ہو گئے، صحابی ہو گئے، تو درخت کی ٹہنی باہر آئے اور جائے کیسے؟ فرمایا رحمت للعالمین ہے، عالمین کا وہ بھی تو ایک حصہ ہے، تو وہ رحمت پانے والی، رحمت دینے والے یاد کرے تو کیوں کر حاضر نہ ہوگی؟ حاضر ہو گئی۔ کہا ہم محتاج ہیں، ہم اگر آقا کے بلاوے پر نہ آئے تو ہم غدار قرار پائیں گے، ہم غدار اپنا نام لکھانا نہیں چاہتے، ہم وفاداروں کے زمرے ہی میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں، بلائیں تو درخت کی ٹہنی بھی آ جاتی ہے۔ درخت ہے اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، قضاء حاجت کے ارادے سے نکلے، صحابی ہیں آپ کے ساتھ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جابر دیکھو کہیں درخت نظر آ رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا تو عرض کیا آقا دور دو درخت الگ الگ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جابر ان درختوں سے کہو کہ میں انہیں یاد کر رہا ہوں۔ حضرت جابر جا کر عرض کرتے ہیں اے درختوں تمہیں اللہ کے حبیب یاد فرما رہے ہیں، بس سرکار کا حکم پانا تھا کہ وہ درخت حضور پاک علیہ السلام کے قریب آیا، یہ درخت حضور پاک علیہ السلام کے قریب آ گیا، اور اللہ کے محبوب دونوں درختوں کی چوٹیاں پکڑ کر غلام کو کیسا آقا لے جاتے ہیں اس طرح سے لے کے آگے جا رہے ہیں، اور دونوں درخت زمین پر اپنی جڑوں سے راستہ بناتے ہوئے جا رہے ہیں، سرکار دونوں کو دونوں دستے مقدس سے پکڑے ہوئے سیدھا جا رہے ہیں، اور ایک مقام پر جانے کے بعد فرمایا التئیما علیہ، اے درختوں تم دونوں مل جاؤ، قریب قریب ہو جاؤ، دونوں درخت قریب ہو گئے، اللہ کے محبوب نے قضاء حاجت فرمائی، پھر اس کے بعد سرکار تشریف لائے، فرمایا جاؤ ان درختوں سے کہہ دو اپنے اپنے مقام پر چلے جائیں، ہر درخت اپنے مقام پر چلا گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے حکم کی تابعداری درخت کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام اس لیے کہ اس کے حق میں بھی رحمت ہے، رحمت پانے والا، رحمت دینے والے کا بے وفا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے وفاداری کر کے دنیا کو میسج دے دیا، ہم بے وفا ہونا نہیں چاہتے، وفادار رہنا چاہتے ہیں، دیکھو ان کے بلاوے پر ہم کس طرح سے آئے، ہم منتظر ہیں کبھی آقا کا بلاوا ہمیں بھی مل جائے۔ درخت بھی کتنے صدیوں سے انتظار کر رہا، کتنے عرصے سے انتظار کر رہا تھا ہوگا، کبھی تو آقا ہمیں یاد فرما لے۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام یاد فرماتے ہیں تو وہ حاضر ہے۔ امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں لکھا ہے، سرور کائنات علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے قضاء حاجت کا ارادہ فرمایا، اپنے صحابی سے فرمایا دیکھو کہیں درخت نظر آتے ہیں، عرض کیا ہاں آقا دور دور درخت نظر آ رہے ہیں، کہا اب جاؤ ان درختوں سے کہہ دو اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں کہ تم مل جاؤ، درخت مل گئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہیں پتھر بھی نظر آ رہے ہیں، تو ہاں عرض کیا آقا الگ الگ پتھر پڑے ہوئے ہیں، فرمایا جاؤ ان پتھروں سے کہہ دو، زمین پر پڑے ہوئے الگ الگ پتھروں سے، پھیلے ہوئے پتھروں سے کہہ دو اللہ کے رسول تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم مل جاؤ، ایک دیوار سی بنا ڈالو۔ تو وہ صحابی پہنچ کر پتھروں سے کہا اللہ کے حبیب حکم فرما رہے پتھروں تم جمع ہو جاؤ، دیوار سی بنا ڈالو، تو پتھر پر پتھر چڑھتا گیا اور دیوار ہو گئی۔ پیارے آقا صاحب نے قضاء حاجت فرمائی، پھر اس کے بعد تشریف لا کر فرمایا جاؤ درختوں سے کہہ دو اپنے مقام پر چلے جائیں، پتھروں سے کہہ دو وہ بھی اپنے معمول پر پہنچ جائیں۔ درخت جب سنتے ہیں تو اپنے مقام پر چلے جاتے ہیں، پتھر سنتے ہیں تو وہ بھی اپنے اپنے مقام پر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک کی تابعداری کیوں کی؟ رحمت للعالمین، آقا سب کے لیے رحمت ہے، تو پتھر بھی عالموں کا حصہ ہے، وہ پیارے آقا کے حکم کی تابعداری کیوں نہ کرتا؟ سرکار بنفس نفیس کھڑے رہ کر حکم نہیں فرمائے، صحابی کو فرمائے تم کہہ دو جا کر، تو پتھر حضور پاک علیہ السلام ہی کو نہیں پہچانتا ہے، آقا کے پیغام لانے والے کو بھی پہچانتا ہے کہ یہ حضور کی بارگاہ سے آیا ہے، حضور کا پیغام لایا ہے، لہٰذا مجھے اس کی تابعداری رحمت ہے آقا، کیسے رحمت ہے آقا؟ کونین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اتنا جامع اور پیارا ارشاد ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی تعلیم دی ہے، ستایا جاتا تھا، سخت ان سے محنتیں لی جاتی تھی، اللہ کے محبوب نے کچھ غلاموں کے دور میں بھی تعلیم دی کہ
دیکھو یہ تمہارے غلام میں کیا ہے کہ اخوانکم خولکم، تمہارے یہ بھائی ہیں جو تمہارے ماتحت ہے۔ اور پھر آگے پر فمن کان اخوہ تحت یدہ، اگر کسی کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو وہ کیا کرے؟ غلام کو پہلے فرمایا وہ تمہارا بھائی ہے، بھائی کے تصور کے ساتھ شفقت و محبت کا دریا موجن ہو جاتا ہے۔ فرمایا فلیطعمہ مما یاکل، جو کھا رہا ہے وہ اس کو کھلائے، ولیلبسہ مما یلبس، اور جو پہن رہا ہے وہ اس کو پہنائے۔ فرمایا ان کی طاقت سے زیادہ کام ان سے نہ لو، اگر کوئی کام زیادہ لیتے ہو تو تم بھی ان کے ساتھ دست تعاون دراز کرو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، ترمذی میں ہے، تمہارا غلام تمہارا خادم کھانا پکاتا ہے، اس کی گرمی اس کو پہنچتی ہے، سے وفاداری کی تعلیم دی اور وصال مقدس کے لمحات آئے۔ سرکار کے صحابہ نے جو آخری کلمات یہ دنیا میں سرور کون میرے سامنے سنے وہ کیا تھے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز سے غفلت نہ برتو، نماز سے بے توجہی نہ برتو، نماز ہے اس کا خیال کرنا، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اے مجھے خوش کرنے والوں میری خوشی کا ذریعہ نماز ہے، غافل نہ بن جانا۔ وما ملکت ایمانکم، تمہارے ماتحت تمہاری بیویاں، تمہارے غلام، تمہارے باندیاں